نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدہ حمنہ بنت سفیان رضی اللہ عنہا، ان کا نام حمنہ ہے، والد کا نام سفیان بن امیہ. ابو سفیان بن حرب ان کے چچا کے بیٹے تھے. سفیان بن امیہ مختلف ہیں کس سے؟ ابو سفیان سے. جو تاریخ کی مشہور شخصیت ابو سفیان ہے وہ ابو سفیان ہے، سفیان نہیں ہے. یعنی یہ غلط فہمی آپ دور کر لیجئے، ان کے والد ابو سفیان نہیں ہیں، یعنی یہ ہند کی بیٹی نہیں ہے، یہ حضرت معاویہ کی بہن نہیں ہے، بلکہ ابو سفیان ان کے چچا کے بیٹے تھے. کن کے چچا کے بیٹے تھے؟ حضرت حمنہ کے. زمانے جاہلیت میں حمنہ کی شادی احیب بن مالک کے ساتھ ہوئی. احیب ایک نیا نام آپ کو پتہ چل گیا، جو ابو وقاص کی کنیت سے مشہور اور معروف تھا. کس سے شادی ہوئی؟ ابو وقاص سے. اس کی اولاد میں سے ایک سعد بن ابی وقاص تھے، مشہور صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، جو ان خوش قسمت صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے کا اعزاز حاصل تھا. سعد نے خواب میں دیکھا کہ وہ انتہائی اندھیرے میں تیر رہا ہے. اچانک اس کے سامنے چاند روشن ہوا. اس نے اپنے سامنے غور سے دیکھا تو اسے 3 اشخاص دکھائی دیے. چاند کی روشنی میں 3 لوگ نظر آئے جو اس سے آگے نکل گئے. جب غور سے ان کو دیکھا تو انہیں پہچان لیا. ان میں سے ایک ابو بکر صدیق، دوسرے علی بن ابی طالب اور تیسرے زید بن حارثہ تھے. حمنہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا نیند سے بیدار ہوا ہے اور کچھ پریشان دکھائی دے رہا ہے. اس نے بیٹے سے پوچھا خیر تو ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں. حمنہ نے بیٹے سے پوچھا کیا تم نے روزانہ کے معمول کے مطابق معبودوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے؟ ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے نا، تو جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں وہ ہر روز اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہیں، اور جو بتوں کو مانتے ہیں وہ روزانہ بتوں کے نام پہ صدقہ کرتے ہیں. اس نے بڑے بوجھل انداز اور بجھے بجھے الفاظ کے ساتھ کہا نہیں. سعد گھبرا گیا. وہ غور و فکر کرنے لگا کہ آخر اس کے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی. یہ 3 لوگ مجھ سے سبقت کیوں لے گئے، یعنی آگے کیوں نکل گئے؟ سعد بن ابی وقاص اپنے کام پر چلے گئے. وہ تیر بنایا کرتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد قریش کے 3 نوجوان جو شکار کے شوقین تھے اس کے پاس آئے. انہیں تیروں کی ضرورت تھی. سعد بن ابی وقاص نے ان کی ضرورت کو پورا کر دیا، لیکن گزشتہ رات جو خواب دیکھا تھا وہ ابھی تک اس پر غور و فکر کر رہا تھا. قریش کے نوجوان جب چلے گئے تو اس کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے. انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو یہ موقع ہی نہ دیا کہ وہ اپنا خواب بتا کر سیدنا ابو بکر سے اس کی تعبیر پوچھیں. حضرت ابو بکر نے جلدی سے کہا اے سعد میری بات غور سے سنو، میں آپ کے پاس ایک انوکھا پیغام لے کر آیا ہوں. تو سبقت کون لے گئے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نمبر 1 کیوں ہے ہر جگہ پر؟ اسلام میں بھی نمبر 1 ہے، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، پھر باقی مواقع پر بھی. جب جنگ تبوک ہوئی اس وقت سب سے پہلے وہ اپنے سارا مال و متاع لے کے حاضر ہوئے. پھر اسی طرح جب وفات ہوتی ہے تو پہلے خلیفہ بھی وہی بنتے ہیں، پھر وفات کے بعد سب سے پہلے آپ کے قریب وہی دفنائے جاتے ہیں. تو اس قرب کی وجہ کیا ہے؟ کیا راز ہے؟ آلویز نمبر 1. یہ خواہش تو سب کو ہوتی ہے کہ ہم بھی نمبر 1 ہوں، اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ خواب سنائے وہ اپنا کام کر جاتے ہیں. سعد بن ابی وقاص نے کہا بتاؤ وہ کیا پیغام ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا آپ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ آپ کے ماموں تھے. آپ کی امانت اور صداقت کو لوگوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. سعد بن ابی وقاص نے کہا ہاں ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک بہت ہی اچھے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں اور نہ ان پر کوئی الزام ہے، وہ میرے نزدیک ہر طرح سے پاک صاف ہے. ابو بکر صدیق نے کہا ان پر وحی نازل ہوئی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اس امت کے نبی ہیں اور وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں. سعد نے کہا پھر ان معبودوں کا کیا بنے گا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بت نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں.
سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کیا کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی اختیار کی ہے؟ کوئی اور بھی ان کو فالو کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں، علی بن ابی طالب اور زید بن حارثہ نے ان کی پیروی اختیار کر لی اور ہم انہیں نبی برحق تسلیم کرتے. the most closest people to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب آپ پر ایمان لے آئے. سعد بن ابی وقاص کو گزشتہ رات آنے والا خواب یاد آ گیا. وہ کہنے لگے ہاں مجھے میرے خواب کی تعبیر مل گئی. یہی 3 لوگ تھے جن کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے آگے نکل گئے. یہ تو ایک حقیقت ہے، خواب نہیں. سعد بن ابی وقاص نے سیدنا ابو بکر صدیق سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے ابھی اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے. دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. دونوں نے سلام عرض کیا. پھر سعد بن ابی وقاص نے کلمہ شہادت کہہ کر دار اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لی. اس سے ان کے دل میں راحت اور سکون کی لہر دوڑ گئی. اس سے پہلے کبھی زندگی میں انہیں اس طرح کا سکھ چین محسوس نہیں ہوا. اور اس طرح سعد بن ابی وقاص شار اسلام پر گامزن ہوئے. سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے. اپنی والدہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے تھے، یعنی اتنے لاڈ کرتے تھے ان کے، اتنا چاہنے والے. عام طور پر مائیں بچوں کو کھلاتی ہیں، وہ ماں کو کھلاتے تھے. آپ میں سے کون کون کھلاتا ہے؟ کبھی کبھی ہیں. وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس قدر محبت سے پیش آیا کرتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی والدہ ناراض ہوں. ان کو معمولی سی تکلیف کا پہنچنا بھی گوارا نہیں تھا، یعنی ان کی طرف سے. ادھر سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے اور آپ کے سرچشمے سے سیراب ہونے کے لیے ان کی مجلس میں باقاعدگی کے ساتھ حاضر ہونے لگے. یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہونے لگی. ان کی دلی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیریں کلام سننے کی سعادت حاصل کریں اور آپ کی پاک صاف حکمت و دانش سے بھری تعلیمات سے خوشہ چینی کریں. ایک دن سعد بن ابی وقاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے. وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے کہ ان کی والدہ ہمنا کمرے میں داخل ہوئی. وہ پوچھنے لگی یہ میرا بیٹا کھڑا اپنے ہونٹ ہلا رہا ہے، یہ اپنے رکوع اور سجود میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ اس کے سامنے کوئی بت تو رکھا ہوا نہیں. پھر اس کی عادت بن گئی، جب بھی کمرے میں داخل ہوتی اس کی دلی خواہش ہوتی کہ میرا بیٹا مجھ سے باتیں کرے، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے رہتے. پھر وہ فکر مند ہو جاتی. یعنی اب مزاج بدل گیا ان کا. پہلے ماں ان کے ساری محبتوں کا اور ساری وفاداریوں کا مرکز تھی، اب وفاداری کا مرکز بدل گیا. وہ فکر مند ہو جاتی کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، اب یہ میرے ساتھ سرد مہری سے پیش آتا ہے، اب اسے کیا ہو گیا، اس کو تو میرے ساتھ بڑی گہری محبت تھی، یہ تو اپنی ماں کی بلائیں لیتا نہیں تھکتا تھا، اب میرے آنے کی اس کو پرواہ تک نہیں ہوتی. وہ اس کے قریب ہوتی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملتا. وہ اپنے سوال کو دہراتے ہوئے کہتی میرے بیٹے ساتھ تو بولتا کیوں نہیں، تو میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتا، میرے بیٹے مجھے بتا تو صحیح میرے ساتھ بات کرنے سے کیا چیز مانے. جب ہم بہت زیادہ غضبناک ہوتی تو ساتھ دائیں بائیں جھانکتے ہوئے یعنی سلام پھیرتے ہوئے اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو کہتے اماں جان ناراض نہ ہوں، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے لیے نماز توڑنا مناسب نہ تھا. اور یہ سب کے لیے ایک عجیب ایکسپیرینس ہے نا. اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اسے پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ نماز پڑھے اور نماز میں خاموشی اختیار کرے اور باتیں چھوڑ دے. دنیا کا کوئی اور کام ایسا ہے نہیں سوائے سونے کے، سونے میں بھی کبھی کبھی لوگ بول پڑتے ہیں، سوائے نماز کے کوئی کام ایسا نہیں کہ جس میں انسان بولنا چھوڑ دے. یعنی جب تک آپ کسی سے بولتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے، ایک تعلق کا اظہار ہوتا ہے، اور جب بول چال بند ہوتی ہے تو اجنبی ہو جاتے ہیں لوگ. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ جب بول نہیں رہے اور کہیں اور ہے کسی دنیا میں، تو یہ چھوٹا سا شوق نہیں ہوگا، یہ چھوٹی سی تبدیلی نہیں ہے. تو نماز جب ایمان کی پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اب قبلہ کدھر ہو گیا، اس کی محبت کا مرکز کہاں ہو گیا، وہ کس رخ پھر گیا، اب اس کی دلچسپی کیا ہے. اور وہ اس رب کی خاطر بولنا چھوڑ سکتا ہے، کھانا چھوڑ سکتا ہے، سونا چھوڑ سکتا ہے، اور ایک ایک ایکشن اس کی اطاعت میں کرے گا. باقی زندگی میں تو ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن نماز میں کیا کرتے ہیں، ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاؤ تو جھک جاتے ہیں، نیچے ہو جاؤ نیچے ہو جاتے ہیں، سلام پھیرو سلام پھیر دے، سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم نے تعجب سے پوچھا تم نماز پڑھ رہے تھے، پوجا پاٹ کر رہے تھے، لیکن کس کی؟ کوئی بت تو تیرے سامنے نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ تم نے سجدہ کیا، لیکن تیرے سامنے کوئی بت مجھے دکھائی نہ دیا
کہ جس کو تو سجدہ کر رہا ہے. یہ کیسی انوکھی عبادت ہے, یہ سامنے کوئی ہے نہیں پھر بھی ہو رہا ہے. سعد بن ابی وقاص نے بتایا, اما جان میں رب العالمین کی عبادت کر رہا تھا. اس نے پوچھا رب العالمین کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص نے بتایا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے, جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے. ماں نے تعجب سے پوچھا, سعد بیٹے تو لات اور منات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا, اما جان غور سے سنیں, یہ بت پتھر کے ہیں, یہ نقصان دیتے ہیں اور نہ نفع. اس نے کہا, سعد میرے لاڈلے بیٹے تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم ان کے خیالات کو خاک میں ملا دو گے؟ کیا تم رشد و ہدایت سے تہی دامن ہو جاؤ گے؟ امی جان آپ کی بات سچی نہیں. تیرا بیٹا سعد تو اس دن اپنی رشد و ہدایت سے تہی دامن ہو گیا تھا جس دن وہ پتھر کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے التجائیں کرنا شروع ہوا تھا, اس سے مناجات کیا کرتا تھا, حالانکہ وہ بت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی نفع. لیکن آج تیرا بیٹا رشد و ہدایت سے آراستہ ہے, کیونکہ وہ اس ذات کے سامنے کھڑا ہو کر التجائیں کرتا ہے جو دیکھتا بھی اور سنتا بھی ہے, جو نقصان بھی دے سکتا اور نفع بھی پہنچا سکتا ہے. وہ دیتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی دیتا, وہ تہ و بالا کرتا ہے اور وہ ملاتا ہے اور توڑتا ہے, وہ خالق اور رازق ہے, اس جیسی کوئی ذات نہیں, وہ بے مثال ہے اور سننے اور دیکھنے والا ہے. وہی میرا معبود حقیقی ہے, میں اس کی عبادت کرتا ہوں. ماں کا اپنے بیٹے کو شرک کی دعوت دینے میں اصرار. اب مخالفت گھر سے شروع ہوتی ہے اور ماں مخالفت کر رہی ہے. حمنا نے اپنے بیٹے کو اس نئے دین کو ترک کرنے پر مجبور کیا اور اپنے باپ دادا کے دین پر کاربند رہنے کی تلقین کی تاکہ وہ اپنے باپ دادا کے فضل اور شرف کا انکاری نہ ہو. یعنی بتوں کی پوجا کیوں کی جائے؟ اونلی ون ریزن, کیونکہ باپ دادا کرتے تھے اور کوئی لاجک نہیں. لیکن سیدنا سعد بن ابی وقاص کا ایمان مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ ٹھوس اور پختہ تھا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں, لیکن سیدنا سعد کے ایمان کے گہرے سمندر سے ایک قطرہ بھی کم نہیں کیا جا سکتا تھا. جب حمنا نے اپنے بیٹے سے اصرار کیا کہ وہ دین اسلام کو ترک کر دے اور اسے بار بار مجبور کرنے لگی, تو اس نے سوچا روز روز کے معاملے کو آج ختم ہی کر دیا جائے. انہوں نے اپنی والدہ سے کہا, امی جان آپ تو یہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں آپ سے کس قدر محبت اور الفت رکھتا ہوں اور آپ کی خیر و بھلائی کی کتنی آرزو رکھتا ہوں, اس لیے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ دین اسلام کو قبول کر لیں. میں آپ کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اس دین اسلام کا انکار کرتے ہیں. یہ بھی بتا دیا کہ نتائج کتنے خطرناک ہوں گے اگر اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے کفر پر ڈٹے رہتے ہیں. حمنا نے اپنے بیٹے کی باتیں سن کر کہا, اے سعد میری بات کان کھول کر سن لو, اگر تم اپنی ضد پر اڑے رہے تو میں کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی, میں کچھ نہیں کھاؤں گی کچھ نہیں پیوں گی. دھمکی, بلیک میلنگ. میں اسی طرح بھوک اور پیاس کی حالت میں اپنی جان دے دوں گی, لوگ تجھے تانے دیا کریں گے یہ اپنی ماں کی موت کا سبب بنا ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کہا, امی جان آپ ایسا نہ کریں, اگر آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو آپ خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گی. یہ طریقہ اپنانے سے آپ وہ کچھ حاصل نہ کر سکیں گی جو آپ چاہتی ہیں, کیونکہ میں اپنے دین کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑوں گا. امی جان میری بات کو ذرا غور سے سنیے, اگر آپ کے جسم میں 100 جان ہو اور وہ ساری کی ساری یکے بعد دیگرے جسم سے الگ ہو جائیں تو میں پھر بھی اس دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. میں ایمان لانے کے بعد اب کفر کی طرف نہیں لوٹوں گا. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس کفر سے مجھے نجات عطا کی ہے اور مجھے اپنے فضل اور کرم سے رشد و ہدایت کی نعمت سے سرفراز کیا, میں دوبارہ اس کی طرف لوٹ جاؤں؟ ابو بکر بن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے حلف اٹھا لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس وقت تک بات نہیں کرے گی جب تک وہ اپنے دین کا انکار نہ کر دے. وہ کچھ کھائے گی اور پیے گی نہیں. اس نے اپنے بیٹے سے کہا, اللہ تعالیٰ نے تجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے. دین ضرور کہتا ہے ماں باپ کی عزت کرو, احترام کرو, ان کی بات مانو, لیکن جہاں والدین غلط ہوں وہاں نہیں مانو. اور میں تیری ماں ہوں, میں تجھے دین اسلام کو ترک کرنے کا حکم دیتی ہوں اور تم ہو کہ میری بات مانتے ہی نہیں. اس نے 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا, جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی. اس کے ایک بیٹے عمارہ نے اسے پانی پلایا. وہ اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل کر دی. پہلا حکم نازل ہوا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیک سلوک کی وصیت کی. دوسرا حکم یہ نازل ہوا, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ شرک کرے تو تم ان کی بات نہیں ماننا.
اور تیسرا حکم یہ نازل ہوا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں معروف طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کرو. تو کتنا واضح. ہم صرف ایک لے لیتے ہیں پہلا ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، دوسرا اور تیسرا بھول جاتے ہیں. تو ہول سم لیجیے. صورت حال یہ تھی کہ جب ہمنا پر غشی طاری ہو جاتی تو گھر والے لکڑی کی مدد سے اس کا منہ کھولتے اور اسے کچھ کھلاتے. سیدنا سعد بن ابی وقاص کے حق میں دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ماں بد دعائیں دے رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے میں باقاعدگی کرتے، کبھی ناغہ نہ کرتے. اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجالس اور آپ کے ساتھ جہاد میں باقاعدہ حصہ لیتے. جنگ احد میں سیدنا سعد بن ابی وقاص ان صحابہ کرام میں سے تھے جو رسول اللہ کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حق میں دعا کرانے میں کامیاب ہوئے. سنن ترمذی میں ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم استجب لسعد اذا دعاک، الہی جب سعد تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول کرنا. آپ مستجاب الدعوات تھے. سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا، وہ فرما رہے تھے ارمی سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. یعنی اتنی محبت کرتے تھے آپ حضرت سعد سے. یہ اعزاز صرف سیدنا سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا فداک ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان. انہوں نے اسلام کی راہ میں پہلا تیر چلایا تھا. اب ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ کچھ عرصہ تو بے ہوش ہوئی، پریشان ہوئی، روئی دھوئی، کھانا پینا چھوڑا، ناراض ہوئی. اس کے بعد سمجھ گئی. فتح مکہ کے دن سیدنا سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہاں خواتین کی ایک جماعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی غرض سے آئی ہوئی تھی. ان میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کی والدہ حمنہ بھی تھی. جب سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اپنی والدہ حمنہ بنت سفیان کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، ان کا دل باغ باغ ہو گیا. اس کی والدہ بیعت کرنے والی خواتین کے ساتھ ہیں اور اس نے اسلام قبول کر کے جنت میں جانے کا استحقاق پیدا کیا، جہنم سے گلو خلاصی کرائی. سیدہ حمنہ بنت سفیان نے اسلام قبول کرنے کے بعد وفات پائی. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.